دفعہ پھر سے ہم ایک دعا بھی پڑھ لیتے ہیں۔ آج کل میں آپ لوگوں کو میرا خیال ہے آلموسٹ ہر کلاس میں، بلکہ آپ لوگوں کو جو ریکارڈنگ جاتی ہے کلاسز میں، ان میں بھی میں کوشش کرتی ہوں یہ پڑھنے کی، تاکہ آپ لوگوں کو سب کو یاد ہو جائے۔ جب ہم قرآن کے سفر سے گزرتے ہیں نا، تو پھر یہی دل چاہتا ہے آنیسٹلی اس کے ایک ایک لفظ کو جب ہم یوزلی دعا جب ہم کرتے ہیں تیزی سے بھی کر رہے ہوتے ہیں نا، جیسے بہت سی دعائیں اکٹھی کر رہے ہوتے ہیں نماز میں جیسے کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے میننگز کئی دفعہ اس طرح سے دل کو نہیں لگ رہے ہوتے، مطلب ہم جلدی جلدی کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ایسی دعا ہے کہ جب بھی پڑھتے ہیں نا تو لگتا ہے کہ دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے اس کی آواز، کہ اللہم ارزقنی التفکر والتدبر لما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفۃ بمعانی والنظر فی عجائبی والعمل بذالک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر۔ تو ایسے لگتا ہے کہ اس کے بعد جب ہم قرآن کھول کے پڑھتے ہیں نا، تو ہمیں ایک دم سے یہ احساس ہوتا ہے کہ اب ساری سمجھ آ جائے گی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تو دعا کی ہے نا، اب اس کے معنی، کیونکہ اکثر آپ لوگوں کے میسیجز جو آتے ہیں نا کہ سازا بھول جاتے ہیں، جو پڑھیں یاد نہیں رہتا، تو یہ پڑھا کریں۔ پھر جتنا یاد رکھنا اللہ کو ضروری ہوگا نا اتنا یاد رہے گا، جتنا بھلانا ضروری ہوگا اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ بھلا دیں گے۔ فکر نہیں کرنی، آپ لوگوں نے چلتے جانا ہے، چلتے جانا ہے۔ میں ہمیشہ آپ کو ایک بات کہتی ہوں کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہم نے کتنا کمپلیٹ کیا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری کوشش دیکھنی ہے کہ ہم کس طرح سے محنت کرتے ہیں، ہم کس طرح سے یاد کرتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں۔ اور پھر حضرت عائشہ کی وہ رضی اللہ عنہا کی وہ حدیث بھی یاد کر لیجئے کہ اگر ہم اٹک اٹک کے یاد کریں گے، اسپیشلی تجوید کے اسٹوڈنٹ کو، کیونکہ میں اس سے گزرتی ہوں نا، مجھے پتہ ہے کہ جب میں تیزی سے پڑھتی ہوں تو میری تجوید ساری ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے، لیکن جب میں غور کر کے پڑھتی ہوں، آرام سے پڑھتی ہوں، کیونکہ بچپن میں جو پڑھا ہوا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ جاتا نہیں ہے، تو وہ ویسے یاد ہو جاتا ہے۔ لیکن الحمدللہ پھر تو ڈبل ثواب مل جائے گا نا انشاءاللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نیتیں بھی دیکھتے ہیں، بلکہ نیتیں ہی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چلیے اب حدیث سے اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک چھوٹا سا میسیج میں آپ کو پھر سے یاد کروا دوں۔ میرے کچھ اسٹوڈنٹ کا میسیج آیا تھا، مجھے اتنا پیار آ رہا تھا ان پہ کہ ان کے اپنے کلسٹر بن گئے ہیں۔ وہ مجھے یہ بتا رہے تھے کہ ہم جو بھی جیسے لیسن ان کو جاتا ہے ایوری ویک، وہ سورۃ النساء کر رہے ہیں جو پہلی والی کلاس ہے، جو ابھی کی کلاس ہے وہ سورۃ البقرہ کر رہی ہیں، تو دے سیڈ کہ ہم نے اپنی فیملی میں اپنے گروپ بنا کے تو ان کو پڑھانا شروع کر دیا ہے۔ دیکھیں میں ہمیشہ آپ کو بات کہتی ہوں کہ ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ جس کے ہاتھ میں سیل فون ہے اور وہ اردو پڑھنا اور لکھنا جانتا ہے نا، ہم اس تک کسی طرح سے پہنچ جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق کا مقصد بھی یہی کہا تھا۔ تو جب ہم اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں تو آپ سوچئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے خوش ہوں گے کہ میرا بندہ وہ کام کرے جس کے لیے میں نے اس کو اس دنیا میں بھیجا تھا۔ تو آپ لوگ کو یوزلی دیکھیں، آپ لوگ اسٹوڈنٹ ہیں، ٹیچرز ہیں، جو کچھ آپ کو آتا ہے نا آپ آگے ڈیلیور کریں، اپنی فیملی میں بتایا کریں، ان کو آپ کہیں۔ اگر آپ تجوید سیکھ رہے ہیں تو آپ ان کو پہلا قاعدہ تو آپ پڑھا سکتے ہیں نا، کیونکہ آپ لوگوں کا ختم ہو گیا، اور قاعدہ جس کو آ جاتا ہے اس کی باقی کی تجوید بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم سب کسی نہ کسی لیول پہ ٹیچرز بنیں، اور کچھ نہیں تو اپنے بچوں کے ٹیچرز بن جائیں گے تو اللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری وہ خواہش بھی پوری کر دیں گے۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں نا آپ سے کہ مجھے میری پوری زندگی میں کبھی شوق نہیں تھا ٹیچر بننے کا، واللہ کبھی شوق نہیں تھا، لیکن الحمدللہ آج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، وہ کہتے ہیں نا کہ اسی پہ آزمائش پڑ جاتی ہے بندے کی، جس میں کہتا ہے میں نے یہ نہیں بننا۔ تو اب میری زندگی میں سوائے اس کے اور کچھ رائے نہیں ہے، کہ سارا وقت مجھے ہوتا ہے اچھا میں نے یہ پڑھانا ہے، یہ ریکارڈ کرنا ہے، یہ بھیجنا ہے، یہ ایسے کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جی قبول کرے، آپ لوگ بھی اسی طرح سے بس کرتے رہیں، کہیں نہ کہیں اچھا میسج اب جو قرآن کے آیا آپ کے دل کو لگتی ہے، جس پہ آپ تدبر کرتے ہیں نا، چھوٹا سا ریکارڈ کر کے اپنے فیملی میں بھیج دیا کریں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول کریں گے، آمین ثم آمین۔ بہت پیاری حدیث تھی، اس لیے کہ ایسی احادیث جو ہوتی ہے نا وہ ہمیں موٹیویٹ کرتی ہیں ہماری ڈے بائی ڈے زندگی میں، کیونکہ ہم نے بہت دفعہ پڑھ لیا ہے، اسٹوڈنٹ آف نالج ہیں، تو ہمیں یہ پتہ ہے اس بات کا
کہ دعاؤں کے راستے میں کیا چیزیں حائل ہو جاتی ہیں، ہمارے گناہ، رائٹ. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تو مغفرت کی امید ہے ہم لوگوں کو، لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا، اور پھر جب تک توبہ نہیں کر رہے ہوتے تو اس سے پہلے جو دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی اس طرح سے قبول نہیں ہوتی ہیں، اور جب احساس ہوتا ہے تو پھر اتنی تکلیف ہوتی ہے جس کی کوئی حد نہیں. تو اس لیے میں نے سوچا کہ اس اسمال ریمائنڈر، لیکن پھر سے کرتے ہیں کیونکہ بہت دفعہ ہم نے اس کے بارے میں بات کی ہے کہ مسند احمد کی حدیث ہے 9875، سیدنا ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی بلند آواز سے اونچی آواز کر کے بات کی کہ یہاں تک کہ عورتوں تک بھی وہ آواز چلی گئی، کہ مطلب رسول اللہ چاہتے تھے کہ عورتیں بھی اس بات کو سنیں. اور رسول اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو جو زبان سے ایمان لائے ہو اور ابھی تک ایمان دل میں داخل نہیں ہوا. اب دیکھیں سیم یہی بات ہم قرآن پاک میں بھی پڑھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اے لوگو ابھی تک تو تم صرف اپنی زبان سے اسلام لے کے آئے ہو، ابھی تمہارے عمل اس قابل نہیں ہوئے، ایمان ابھی دل میں نہیں داخل ہوا نا، یہی بات ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایگزیکٹلی وہی بات کہی، اور تو اس لیے انہوں نے بلکہ مجھ سے یہ ریکویسٹ کیا ہوا تھا کہ آپ جو ہے سفر کے مہینے کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ ہم نے کون سی تسبیحات کرنی ہیں. تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، مسلم اور بخاری میں بھی ہے. اس کے باوجود بھی ایسی چیزیں ہماری سوسائٹی میں اتنی عام ہو جاتی ہیں. اصل میں ہم پتہ ڈرپوک بڑے ہیں، ہمیں یہ ڈر لگتا ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے نا کہ یہ مہینہ جو ہے یہ بھاری ہے تو گھر کے آدمیوں پہ بھاری، تو اس طرح سے ہو جائے گا ان کے ساتھ، تو ہم فوراً ڈر جاتے ہیں کہ اچھا پھر ہم نے کیا پڑھنا ہے. ہم اس کو دیکھتے بھی نہیں ہے کہ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی کی تھی. مجھے جو میسیجز آ رہے تھے میں ان کو یہی جواب دے رہی تھی کہ آپ کو جس نے یہ اتنے وثوق سے کہا نا، پلیز آپ ان سے ایک ہی بات کریں کہ ہمیں حدیث بتا دیں. اگر رسول اللہ نے کوئی ایسی بات کہی ہے تو 100 بسم اللہ، بلکہ میں بھی کر لوں گی اگر مجھے ابھی تک نہیں پتا تو. لیکن پھر پتہ ہے کیا جواب آتا ہے کہ انہوں نے کہا بھی آپ نے نہیں کرنا تو نہیں کرے، کیونکہ ہم تو جب سے کر رہے ہیں اور ہمارے جتنے لوگ بھی کر رہے ہیں ہماری تو ساری دعائیں پوری ہوتی ہیں، تو یہ اس لیے ہم کرتے ہیں. تو آج میں وہی حقیقت تھوڑی سی آپ کے سامنے رکھوں گی. سب سے پہلے تو بخاری کی حدیث ہے 5717 اور مسلم کی ہے 2220. یہ آپ نے خود بھی دیکھنا ہے، کیونکہ جب ہم خود دیکھتے ہیں نا تو پھر ہمارے ایک کانفیڈنس کا لیول فرق ہوتا ہے. کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ لا عدوہ ولا سفر ولا حامہ. اچھا یہی لفظ جو ہے نا سفر کے، یہ اب ساری حدیث میں سیم ہے، ولا عدوہ اور سفر کے بارے میں، لیکن بیچ میں جیسے ایک حدیث میں آتا ہے ولا عدوہ ولا غولہ ولا سفر، اور ایک میں ہے ولا عدوہ ولا طیرہ ولا سفر. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے کوئی حقیقت نہیں ہے سفر کی منحوس کہنے کے مہینے کے بارے میں، اور بیماری جو لگ جاتی ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں کو فلو ہوا تھا تو وہ اس کے ساتھ بیٹھا تو اس کو بھی لگ گیا، تو رسول اللہ نے کہا کہ اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور بدشکونی جو ہے اس کی بدفعل جیسے کہتے ہیں اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو صحابہ بڑے پریشان ہوئے جب انہوں نے بھی دیکھے اس زمانے میں بھی آخر کچھ نہ کچھ تو ایسے ہی حال ہوگا نا جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں. تو صحابہ نے اسی لیے تو رسول اللہ سے پوچھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ جب بتایا تو انہوں نے کہا کہ پھر مطلب ہم پہلے جب ایسے کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں تو اس کا پھر کیا ہوگا. آپ یہ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں کہاں سے زمانہ جاہلیت میں ہوتی تھی تو آج ہم میں کیسے آ گئی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو باقاعدہ دعا سکھائی کہ تم یہ پڑھا کرو اللہم لا خیر الا خیرک، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی خیر ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ وہ خیر آپ نازل نہ کر دیں. ولا طیر الا طیرک، اور کوئی بدشگونی نہیں ہو سکتی، کوئی برا عمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ آپ نے لکھ دیا نہ ہو. ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو رسول اللہ نے کہا کہ یہ دعا مانگو، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ تمہیں معاف کر دیں گے.
اور جو میں حدیث کا بتا رہی ہوں کیونکہ آپ خود پڑھیں گے انشاءاللہ اس کا تھوڑا سا مفہوم میں بتا دیتی ہوں کہ ایک عرابی تھا، وہ رسول اللہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اس وقت، تو اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، پھر آپ جیسے کہتے ہیں کہ کوئی چیز لگتی نہیں، بیماری ایسے لگتی نہیں ہے، تو پھر ہمارے اونٹ کا کیا ہوتا ہے؟ جیسے وہ ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، تو پھر ایک اونٹ جو خارش والا ہوتا ہے وہ ان کے اندر آتا ہے تو ہمارے سارے اونٹ بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا تو یہ تو بتاؤ کہ پہلے اونٹ کو کس نے خارش لگائی تھی؟ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ لا عدوہ ولا سفر ولا حامہ، کہ کوئی بیماری کا لگنا، سفر کو منحوس جاننا، اور نحوست جو ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ تو اس لیے پلیز اپنے اندر سے یہ چیز، اگر آپ ارد گرد بھی آپ اپنے جاننے والوں کو پلیز سب کو بتا دیں، کیونکہ یہ مہینے میں بڑی مصیبتیں ڈالتی ہیں، لوگ بار بار ایسے کویسچنز پوچھتے ہیں۔ اچھا، اب میں آپ کو تھوڑی سی اس کی حقیقت بھی بتاتی ہوں۔ ہوتا کیا تھا کہ آپ نے سنا ہوگا مے بی کہ حج کے مہینے کے بارے میں، کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبہ دیا تھا تو اس میں کیا کہا تھا کہ آج اس سال جو حج ہے نا وہ اپنی اصل پہ آ گیا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ عرب جو تھے نا، زمانے جاہلیت کی بات میں بتا رہی ہوں، ان میں نسی کا ایک قانون تھا۔ وہ کیا کرتے تھے کہ ہر 3 سال کے بعد ایک مہینہ ایڈ کر دیتے تھے کیلنڈر میں، اور وہ کیا کرتے تھے، وہ 13واں مہینہ جو ہوتا تھا نا اس کا نام وہ سفر، جیسے اردو میں نا سواد فارا صفر، مطلب اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، صفر کی طرح کہ مطلب ایک مہینہ ایکسٹرا انہوں نے ایڈ کیا تھا۔ وجہ کیا تھی ایڈ کرنے کی؟ کیونکہ مکہ میں آپ کو پتہ ہے کتنی گرمی ہوتی ہے، تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جب لوگ حج کے لیے آتے تھے نا، طواف کرتے تھے، تو بیسیکلی یہ بہت بڑا کاروبار ہوتا تھا کہ لوگ اپنا اپنا سامان لے کے آتے تھے، وہاں پہ منڈی لگتی تھی باقاعدہ سامان کی، اور کیونکہ مکہ کے لوگوں کو بہت فائدہ ہوتا تھا، ہر جگہ سے لوگ آتے تھے اور اپنا اپنا سامان لے کے آتے تھے، خرید و فروخت ہوتی تھی۔ تو اب ہوتا کیا تھا کہ اگر حج گرمیوں کے زمانے میں آتا تھا تو پھر اتنی زیادہ لوگ نہیں آتے تھے، تو کمائی اتنی نہیں ہوتی تھی۔ تو اس وقت ان لوگوں نے یہ دیکھا، کیونکہ قمری مہینے کے حساب سے ہوتا ہے نا، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، اس مہینوں کے حساب سے حج کی ڈیٹ ہوتی تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ہر 3 سال کے بعد جب ایک مہینہ، کیونکہ 10 دن پیچھے جاتا ہے نا، ہر اگلے سال میں دیکھیں حج جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال 10 دن پیچھے جاتا ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر 3 سال کے بعد ایک مہینہ 10 20 30 دن ایڈ ہو گئے نا تو ہو جاتا ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ حج ہمیشہ اچھے موسم میں رہے گا اور ان کے کاروبار میں کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا۔ وہ جو رسم تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کیا تھا جب یہ کہا تھا، کیونکہ حج جو ہے وہ اس سال، جس سال رسول اللہ نے کیا تھا کہ آج اپنی اصل پر ہے، تو تب سے حج اسی وقت پہ ہوتا ہے جب اس کا وقت ہے۔ اچھا، اب کویسچن یہ ہے کہ اچھا اگر حج اس طرح سے ہوتا ہے تو پھر سفر کا مہینہ تو ابھی بھی کیلنڈر میں ہے۔ تو اس کا جواب یہ تھا کہ حافظ ابن حجر عسقلانی جو ہیں انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا تھا کہ اسلامی مہینہ، جیسے پہلا مہینہ ہے نا جس کو ہم محرم الحرام کہتے ہیں، تو سیکنڈ مہینہ جو تھا وہ ہوتا تھا محرم الحلال، سیکنڈ منتھ کا یہ نام تھا محرم الحلال۔ تو جب نسی کی یہ رسم جو یہ بہت پرانی چل رہی تھی، جب یہ ختم ہوئی تو کیلنڈر میں محرم الحلال کی جگہ پہ سفر کو ایڈ کر دیا گیا، سفر کے نام کو ایڈ کر دیا گیا تھا۔ تو اس طرح سے یہ 12 مہینے پورے ہوئے اور 13 مہینہ ختم ہوا۔ اچھا، اب ایک اور چیز یہ تھی کہ کیونکہ وہاں پہ ہوتا کیا تھا کہ عیسائی جو ساتھ تھے نا، اہل کتاب ساتھ تھے، ان میں 13 نمبر جو تھا نا وہ منحوس سمجھا جاتا تھا۔ وجہ کیا تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ کے جو حواری تھے ان میں وہ 13واں حواری جو تھا نا، اس نے ان کے جا کے شکایت لگائی تھی کہ وہ فلاں جگہ پہ چھپے ہوئے ہیں، تو اس لیے ان میں 13 نمبر، اب دیکھیں ہم لوگوں میں بھی کتنی بات ایسی آ جاتی ہے نا کہ 13 نمبر منحوس ہے، حالانکہ یہ ادھر سے بات آئی ہوئی ہے، ہمارے دین میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اچھا، کیونکہ یہ مہینہ 13واں ایڈ تھا اور ان کا 13 نمبر تھا تو اس لیے وہ ڈبل انہوں نے کہا جی یہ منحوس ہو گیا۔ اچھا، یہ بات سمجھ آ گئی۔ اب کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو شروع سے 4 مہینوں کی حرمت بیان کی تھی نا، یہ ایسے مہینے تھے جیسے جو حج ہے، ذی الحج کے ادھر ذی القعدہ ہے اور ذی القعدہ، اور ادھر ذی الحج اور محرم، یہ 3 مہینے اکٹھے آتے تھے، تو رجب کا مہینہ علیحدہ سے تھا، یہ 4 مہینے حرمت والے تھے۔
وجہ کیا تھی کہ رجب کے مہینے میں لوگ زیادہ عمرے کے لیے نکلتے تھے، تو وہ مہینے کو اس لیے کہ اس زمانے میں لوٹ مار بڑی ہوتی تھی، قافلے نکلتے تھے، راتیں گزار رہے ہیں، کتنے ان کو وقت لگ جاتا تھا۔ تو ان دنوں میں جو حرمت والے مہینے تھے، اگر باپ کا قاتل بھی، آپ دیکھیں ان میں بھی کتنا لحاظ ہوتا تھا، باپ کا قاتل بھی ان کو سامنے نظر آتا تھا نا تو اس کو بھی کچھ نہیں کرتے تھے، مطلب بالکل ایک امن ہو جاتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ حرمت کے مہینے کہے تھے، یہ کیونکہ یہ 3 اکٹھے تھے، اور ایک تو علیحدہ نا جس کو میں بتا رہی ہوں کہ اس مہینے میں رجب میں وہ عمرہ کیا کرتے تھے، کیونکہ حج کے لیے آتے تھے تو ان کو 1 مہینہ پہلے کا ملتا تھا، آرام سے وہ سفر کرتے تھے، اور 1 مہینہ واپس جانے کا بھی مل جاتا تھا، تو یہ 3 مہینے میں وہ آرام سے سفر بھی کر لیتے تھے اور حج ہو جاتا تھا ان کا۔ اب کیا ہوا کہ محرم کے بعد جو نیکسٹ مہینہ آ گیا وہ سفر تھا، تو سفر کے مہینے میں کیا ہوتا تھا کہ پھر یہ دوبارہ سے گھروں سے نکلتے تھے، جو ارد گرد کے لوگ ہوتے تھے بدو اور یہ وہ پھر لوٹ مار کرنا، اور نقصان اس سے بہت ہوتا تھا، اور کیونکہ لوٹ مار اتنی ہوتی تھی، اور پھر جنگیں جو ان کی رکی ہوتی تھی، مطلب ان دنوں میں وہ جنگیں بھی روک دیتے تھے کہ جنگیں ہوتی تھی، اس میں گھر کے آدمی مطلب جیسے وہ مرتے تھے، جو بھی لوگ قتل ہو جاتے تھے، اور پھر کیا ہوتا تھا کہ گھر گھر میں نوحہ ہوتا تھا، لوگ روتے تھے۔ اچھا، اب سفر کیونکہ خالی جیسے کہتے ہیں نا خالی مہینہ، تو جن کے گھروں میں چوری ہوتی تھی یا قافلہ لوٹتا تھا، سامان لوٹ جاتا تھا، تو وہ بھی روتے تھے، مطلب وہ بھی زیرو ہو جاتے تھے اس لحاظ سے، اور جن کے گھر میں ایسی چیز ہو رہی ہوتی تھی وہاں پہ بھی نوحہ ہوتا تھا اور رو رہے ہوتے تھے۔ تو اس مہینے کو وہ اس وجہ سے منحوس کہتے تھے کہ جی عمل نہیں دیکھتے تھے اپنا کہ کس وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری بدعات کو ختم کر دیا تھا۔ تو اس لیے ہمیں بہت اچھے سے، اس لیے میں نے کہا میں آپ کو تھوڑی سی ہسٹری بتا دوں کہ جب بھی کوئی پوچھے نا کہ یہ ایسے آپ کیسے کہہ رہی ہیں، تو ایٹ لیسٹ آپ ان کو ڈیٹیل بتا سکتے ہو کہ کیا وجہ تھی، اور پھر آپ مسلم اینڈ بخاری کی حدیث آپ ان کو بتاؤ، نمبر کے ساتھ ان کو بتاؤ کہ دیکھو، آپ خود جا کے دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو پھر ایسی بات کس طرح سے ہم لوگ کر سکتے ہیں نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جی ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اصل دین کو سمجھ سکیں، ہم عمل کرنے والے بن جائیں، آمین ثم آمین۔ تو آئیے جناب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف، ہم کر رہے ہیں سورہ یوسف کی آیت نمبر 88 آج کریں گے۔ اب دیکھیے آلموسٹ ہم آخری اس میں آ رہے ہیں سورہ یوسف، آج نہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہماری ختم ہوگی۔ جتنے پیارے سبق ہم نے دیکھے، اصل میں سبق جو تھا نا، دیکھیں ہر نبی کا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیفرنٹ تھا، کہ کسی پہ کسی طرح کا آزمائش آ رہی تھی اور مشکلیں تو تھی نا، ہم نے دیکھا کہ ہر نبی پہ کتنی کتنی مشکلیں آئی ہیں، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کی مشکل جو تھی نا، یہ اپنے گھر میں تھی، اپنی اولاد میں تھی۔ تو آج میں اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم میں سے جس کے بھی گھر میں ایسی کوئی مشکل ہے کہ اولاد نافرمان ہو گئی ہے، یا اولاد جو ہے، جیسے ہماری زندگی میں قرآن کھولتا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں، تڑپتے ہیں کہ کسی طرح سے اسی طرح سے بچوں کو بھی سمجھ آ جائے، نہیں آتی ہے، یا پھر بچے غلط سوسائٹی میں چلے جاتے ہیں، یا پھر بچے اللہ نہ کرے ڈرگس میں انوالو ہو جاتے ہیں، یا کسی طرح کی بھی برائی میں انوالو ہو جاتے ہیں، تو اس وقت پیرنٹس کا رویہ کیا ہوتا ہے، اس وقت کیسے صبر کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیے گا، کیونکہ آنیسٹلی جب تک میں نے سورہ یوسف نہیں پڑھی تھی نا، تو میں بالکل فرق طرح سے سوچتی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ میرا جو چھوٹے والا تھا نا، کیونکہ بڑے والے تو نا اس زمانہ تھوڑا فرق تھا، شاید بچے وہ فرق تھے کیونکہ دادا دادی بھی ساتھ رہتے تھے، تو بچے بہت لرن کرتے ہیں بڑوں کے ساتھ۔ میں کہتی ہوں بڑے نصیب کی بات ہوتی ہے جن کے گھروں میں دادا دادی اور نانا نانی مطلب اراؤنڈ ہوتے ہیں ان بچوں کے، کیونکہ دادی کا پیار، دادا کا پیار، ادھر سے نانا نانی کا پیار، خالوں کا پیار، ادھر سے پھوپھیوں کا پیار، چچوں کا پیار، ماموں کا پیار، وہ بچے ہی فرق طرح کے نکلتے ہیں۔ اگر چوک ہو جاتی ہے ادھر سے ماں باپ کی ان کو تربیت کرنے میں، تو دادی کر رہی ہوتی ہے، تو نانی کر رہی ہوتی ہے، تو خالہ ہی بتا رہی ہوتی ہیں، تو یہ بڑے نصیب کی بات ہوتی ہے جن کو ایسے رشتے مل جاتے ہیں۔ اور آپ یہاں پہ یہ دیکھیے گا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کس طرح سے، اب وہ بچے کوئی برائی تو سائڈ پہ کریں، آپ دیکھیں کہ ایک بچہ نہیں، 2 بچے نہیں،
10 کے 10 بیٹے ایسے ہیں جو قتل کا منصوبہ اپنے ہی سگے بھائی کا بنا کے بیٹھے، اور پھر جا کے چلے قتل نہیں کیا تو ایک ہی بات ہے، وہ قتل ہی کرنا تھا نا، ان کو کنویں میں پھینک آئے تھے۔ اور باپ کو پتا ہے کہ بچے کیا کر کے جھوٹ بول رہے ہیں، بتا بھی نہیں رہے ہیں، بھائی کو قتل کرنے کا جو بنا کے رہے، ان کو نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے، لیکن ان کا رویہ ان بچوں کے ساتھ کیسا ہے۔ کیونکہ جب میں نے رحمان کی دفعہ یہ دیکھا نا، میں بڑی سختی سے یہ بات کرتی تھی، آئی لو ہم سو مچ، کیونکہ وہ 15 سال کے بعد بڑے بھائیوں کے پیدا ہوا تھا، لیکن میں اس کو جیسے ہوتا نا کہ قرآن سمجھ آتی ہے، تو پھر میں کہتی تھی کہ رحمان میں اس پہ کمپرومائز نہیں کرنے والی ہوں، اگر مجھے پتا چلا کہ آپ نے کوئی ایسی بات کی ہے جو اللہ کے احکامات کے اگینسٹ ہے، تو بیٹا پھر میں نے آپ سے کوئی نہیں بات کرنی، میں نے آپ کو 2 دن روؤں گی، تیسرے دن مجھے بھی صبر آ جائے گا۔ لیکن جب میں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ پڑھا تھا نا، پھر مجھے لگے کہ اللہ اکبر، کہ صبر کرنا ہے، بچوں کو چھوڑنا نہیں ہے، بچوں کے لیے دعائیں کرنا ہے، اور بچوں کو نصیحتیں کرتے ہی رہنا ہے، ان کو بتاتے ہی رہنا ہے۔ آپ دیکھیں ہر جگہ پہ آپ کو ایک ہی چیز ملے گی کہ یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو نصیحت کریں، بہانے سے نصیحت کریں، آخر میں کامیاب ہو ہی گئے تھے نا۔ تو یہی چیز ہم نے دیکھنی ہے۔ اور ایک اور بات آپ دیکھیے کہ کبھی بھی اپنے آپ کو اس طرح سے مت کہیے گا کہ مجھے ڈر، مطلب بچوں کو اور کتنا کہتے ہوئے بھی اب گھبراہٹ ہوتی ہے، وہ سنتے نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ بچوں کو اور کوئی نہیں کچھ کہے گا، مجال ہے کہ کوئی ان کا دوست یا کسی کی ان کے دوستوں کی مدر یا رشتہ داروں میں سے کوئی، ایسے نہیں کوئی کسی کو کچھ کہہ سکتا سوائے ماں باپ کے۔ آپ کا فرض بنتا ہے کہ اگر بچوں کو کوئی ایسی چیز آپ دیکھتے ہیں، فار ایگزامپل بچوں کو دیکھتے ہیں آپ، انہوں نے آج کل تو یہی ہے نا کہ کپڑے ایسے پہنے ہوئے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اگینسٹ ہیں، یا پھر پارٹیز ایسی میں وہ جا رہے ہیں جو جہاں پہ نہیں جانا چاہیے، یا شادیوں کے فنکشن ایسے کر رہے ہیں جیسے نہیں ہونا چاہیے، کہتے رہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگ کے کہتے رہیں کہ یا پاک پروردگار میری ربی شرح لی صدری ویسر لی امری، یا اللہ میں جب اس کو جو میں بات بتاؤں نا، اس کو یا اللہ اس کے سینے میں اتر جائے، اور انشاءاللہ اترے گی، کیونکہ اگر ماں باپ نہیں کہیں گے تو کوئی اور نہیں کہنے والا۔ کل کو ہم مر جائیں گے نا تو بچوں کو واللہ یاد رہے گا، وہ ضرور ان کو پتا ہوگا کہ میری امی نے اس وقت مجھے یہ کہا تھا، یا میری نانی اس وقت یہ کہتی تھی، یا میری دادی اس وقت یہ کہتی تھی، تو ان کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ کسی بھی موٹیویشن ملتی ہے تو اور دل چاہتا ہے کہ ہم روز قرآن پاک پڑھیں، اور قرآن پڑھنے کا پھر مقصد بھی سمجھ آتی ہے کہ قرآن ہم نے اس لیے پڑھنا ہے کہ ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ اور دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پیاری حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر 805، کہ حضرت نواز رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن اور ایسے لوگوں کو جو قرآن پر عمل کرتے ہیں ان کو بلایا جائے گا۔ سبحان اللہ! آپ کین یو امیجن کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے، اور اس وقت کیا ہوگا، وہ لوگ جو قرآن پر عمل کرتے ہیں اس دنیا میں، کہ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران ان کے آگے آگے چل رہے ہوں گے۔ وہ دن جس میں گرمی کی شدت کا وہ حال ہوگا، سورج اتنا قریب ہوگا کہ انسان اپنے پسینے میں اپنی گردن تک بھیگا ہوگا۔ اس دن سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کس حال میں آئیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے 2 سیاہ بادل ہوتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ بادل کا جب سایہ ہوگا، ٹھنڈا سایہ ہوتا ہے نا، اس طرح سے وہ اپنے پڑھنے والوں اور عمل کرنے والوں کو بچائیں گے۔ اور نمبر 2، رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ اس حال میں آئیں گے کہ جیسے 2 سائبان اور اس کے درمیان میں روشنی ہوگی، یا پھر وہ پرندوں کے 2 غول ہوں گے جو صفے باندھے ہوئے آئیں گے، اور وہ کیا کریں گے کہ وہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں جھگڑا کریں گے۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں یہی قرآن ہے جو قبر میں انسان کے ساتھ ایک بہترین دوست کی طرح آئے گا اور انسان کو تسلیاں دے گا، اور یہ وہی قرآن ہے جو قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ سفارش کرے گا۔
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کی سفارش قبول کریں گے. اور یہ وہی قرآن ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ یہ وہ قرآن ہے جس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا، اور اس قرآن کی عظمت کی وجہ سے وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار یہ فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. دیکھیں اس قرآن پہ عمل کیے بغیر ہماری زندگی میں کوئی عمل قبول نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ایک ایک لفظ کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کر دے، کیونکہ یہی ہمارا دوست ہے. اور دعا کیا کریں کہ یا پاک پروردگار انت جل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلا حسنی و ذہاب ہمی غمی، کہ اللہ اس قرآن کو میرے دل کا نور بنا دے اور میرے غم اور مشکلوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے. آمین ثم آمین. اور ایمان والے لوگوں میں سے بھی اب بات ہو رہی ہے کہ والذین، اور وہ لوگ جو ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور انہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. دیکھیے ہجرت کیا کی تھی، اتنا بڑا اجر تھا اس کا کہ ہجرت صحابہ نے جب کی تھی، جب مکہ میں وہ سارے مکہ سے ان کو مدینہ میں ہجرت کرنے کا حکم آ گیا تھا. پھر اتنا سخت حکم تھا کہ کوئی وہاں پہ نہیں رہے گا سوائے اس کے جو بہت ہی کمزور ہے، بیمار ہے، یا پھر ایسی عورتیں ہیں جو اکیلے نہیں جا سکتی ہیں. اس کے علاوہ سب کو حکم آ گیا تھا ہجرت کرنے کا. اور ہجرت کوئی آسان نہیں تھی. اپنا خاندان چھوڑنا، کئی خاندانوں میں سے ایسے تھا کہ صرف بیٹا فار ایگزامپل مسلمان ہے، کسی میں صرف بیٹی مسلمان تھی، اور لوگوں کے کاروبار تھے، پیدا ادھر ہوئے تھے، شروع سے ادھر رہتے تھے، خاندان کے خاندان ادھر تھے. ایک دم سے وہاں سے ہجرت کرنے کا جب حکم آیا تھا کہ سارے مدینہ کی طرف چلے جاؤ، اور ایک نئی سرزمین پہ جانا اور وہاں پہ آباد ہونا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کرنی بھی کس کے لیے، فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور انہوں نے جہاد بھی کیا. جہاد کیسے کرنا تھا؟ دیکھیں کہ پہلے جیسے ہی مکہ میں آئے تو کیا ہوا تھا، جنگ بدر، جنگ خندق، جنگ احد، ہر طرف ایسا تھا کہ ان کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں مل رہا تھا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی اور اللہ کے لیے جہاد کیا، اولئک، یہی لوگ ہیں، یرجونا، وہ سب امید رکھتے ہیں، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کی، واللہ، اللہ، غفور الرحیم، بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اب یہاں پہ ہمیں دیکھیے کہ آج کل کے زمانے میں ہم یہ اجر کیسے لیں. تو جو ہاجر ہے نا، یہ اپنے گناہوں سے ہجرت کرنا ہے. جب بھی ہم کیوں کرتے ہیں گناہوں سے ہجرت؟ اللہ کے لیے. اور جو بھی جیسے اگر ہمیں فار ایگزامپل ایک دم سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں عادت ہے کہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں دوستوں میں، ہم بات کر دیتے ہیں، اب سے ہم نے چگلی بالکل نہیں لگانی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو چگلی لگائے گا نا وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا لیتا ہے. تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر جب چھوڑتے ہیں نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہی لوگ کامیاب ہیں. اور پھر جب یہ آتی ہے جاہدو، جہاد کیا ہے؟ کوشش ہے کہ ہم اپنے آپ کو، ہم اپنی ساری کوششیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں لگا دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی ہماری بے قدری نہیں کریں گے. یہ دونوں چیزیں اگر ہم آج کی زندگی میں اپلائی کرتے ہیں تو وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہوں گے. یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الخمر، خمر کے بارے میں. خمر کہتے ہیں ایسی چیز جو ڈھانپ دیتی ہے، جو عقل پہ پردہ ڈال دیتی ہے. اور یہ شراب کے بارے میں حکم ہے. اور یہ دوسرا حکم تھا. پہلا حکم آپ کو پتہ ہے جب ہم نے پڑھا تھا کہ وہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جس وقت نماز کی حالت میں، جس وقت آپ نماز پڑھتے ہو نا، تو اس وقت شراب کی حالت میں آپ نماز کے پاس نہ جانا. اب صحابہ کو یہ لالچ ہوتا تھا کہ وہ پوچھیں کہ اچھا اگر، کیونکہ نماز اتنی پاک والی چیز، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والی چیز ہے، تو جب اللہ کے پاس جانا ہے تو یہ اتنی گندی چیز ہے کہ اس حالت میں تم اس طرح میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے نہیں جا سکتے ہو. اور دن میں 5 دفعہ نماز پڑھنی ہوتی تھی، کیونکہ مکہ میں لوگوں کو جب وہ رہتے تھے اس وقت تک تو شراب کے ختم ہونے کا حکم نہیں آیا تھا نا. تو یہ تو مدینہ میں آیت اتری ہے. تو صحابہ کو یہ لالچ ہوتا تھا کہ ہم، کیونکہ پوری مکہ دور کی آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت، ایمان کی پختگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ، ان کو ایمان لانے پہ ہی ان کو پختہ کیا گیا تھا.
اب جب ان کے دل میں اللہ کی محبت اتنی، دیکھیں کوئی بھی چیز، کوئی بھی اگر آپ کو چیز چھوڑنی ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی اس کی ریزن اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ جس کی بنا پہ بندہ وہ چھوڑ دیتا ہے. یہاں پہ ساری اللہ، جب تک صحابہ میں اللہ کی محبت کوٹ کوٹ کے بھر گئی تھی کہ اب وہ ہر حکم لینے کو تیار تھے. اب یہ کوئی چھوٹی عادت نہیں تھی ان کو شراب کی عادت تھی، وہ میسر جیسے جوا بھی کھیلتے تھے، ان کے لیے وہ برائی نہیں تھی کیونکہ منع نہیں تھا اس وقت تک، ان کو نہیں پتا تھا اس بات کا. تو کوئی بھی چیز جو ایسی نشے کی عادت ہوتی ہے اس کو چھوڑنا ان کے لیے بھی آسان نہیں تھا. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو حکم دے رہے ہیں کہ شراب، وہ سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں، اور میسر کہتے ہیں جو آسانی سے چیز مل جاتی ہے وہ میسر ہے. کل کہہ دیجئے فیہما، ان دونوں میں، کس میں؟ شراب اور جوئے میں، اسمن گناہ ہے، کبیر بہت بڑا. کبیر دیکھیں جو فائل کے وزن پہ ہے، اس میں انٹینسٹی ہے کہ ایک تو پہلے یہ دیکھیں کہ اسم جو لفظ آئی اتنی خوبصورتی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ رکھا ہے کہ اسم ایسے گناہ کو کہتے ہیں کہ جس کی سزا اس دنیا میں ہوتی ہے. جیسے چوری کرتے ہیں تو اس کو ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے، اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو سٹون ٹو ڈیتھ کی سزا ملتی ہے. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو شراب پیتے تھے ان کو بھی کوڑے لگتے تھے، ان کو سزا دی جاتی تھی. حضرت عمر کے زمانے میں سزا دی جاتی تھی. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں میں گناہ ہے بہت بڑا. اور لوگ کتنی آرام سے پوچھتے ہیں کہ بتائیے کدھر قرآن میں لکھا ہوا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ شراب نہیں پینی چاہیے. یا بعض لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ اچھا شراب کا تو حکم ہے، اچھا وہ جوا آرام سے، ان کو لگتا ہے کہ اس میں تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی سختی سے نہیں کہا. اب آگے دیکھیے کہ وہ منافع للناس، اور لوگوں کے لیے اس میں فائدے بھی ہیں. اور کتنے فائدے ہیں، کیا فائدے ہیں کہ اگر کسی کا کاروبار ہے، فار ایگزامپل وہ شراب کا کاروبار کرتا تھا پہلے زمانے میں، تو وہ کرتے تھے نا، ابھی تک حکم نہیں آیا تھا، تو اس میں ان کا جو منافع بن جاتا تھا. یا پھر کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جی پی کے تھوڑا سا ایسے ہوتے، کیونکہ اس زمانے میں ایک شاعر تھے، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جس وقت ہم شراب پیتے تھے تو ہمیں ایسا لگتا تھا کہ ہم ملک کے بادشاہ بن گئے ہیں. تو وہ اس طرح کی فیلنگ ہو جاتی تھی ان کے پاس. تو وہ منافع للناس، لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں. وَإِسْمُهُمَا، اور ان دونوں کا گناہ اکبر بہت بڑا ہے، من نفعہما، ان دونوں کے فائدوں سے. اچھا سب سے پہلے یہاں پہ ہم اکبر کی بات دیکھتے ہیں کہ اکبر کیا ہے. دیکھیں جیسے کاف بارہ، اس کا روٹ ورڈ جیسے ہوتا ہے نا، تو اگر کسی بھی اسم کے ساتھ الف لگ جائے نا پہلے، تو وہ اس کی انتہا کی جیسے ہوتے ہیں نا انٹینسٹی کو بیان کرتا ہے. اب فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، تو کیا ہم کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں ہے. جیسے ہم کہتے ہیں اصغر کہتے ہیں چھوٹے کو، صغیر چھوٹے کو، تو اگر ہم اس کے ساتھ الف لگا دیں تو اصغر بن جاتا ہے کہ سب سے چھوٹی چیز. جیسے جمیل ہے، جمیل خوبصورت کو کہتے ہیں، تو اگر اجمل کہتے تو اتنا خوبصورت کہ اس سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتا کیا رہے، یہ دوسرا حکم ہے. ابھی تیسرا حکم انشاءاللہ سورۃ مائدہ میں آئے گا جس میں کمپلیٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اکبر، کہ اتنا بڑا گناہ ہے شراب اور جوا کہ اس سے بڑا کوئی گناہ ہی نہیں ہے. تو آپ سوچئے کہ کیا صحابہ اس کے بعد بھی کوئی انتظار میں تھے کہ ابھی کوئی اور حکم آنا چاہیے؟ یا کوئی بھی مومن بندہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جس کو اللہ کی پہچان ہے، وہ اس آیت کے بعد کسی اور حکم کا انتظار کرے گا؟ حالانکہ ایک اور حکم ہے اس کے بعد، لیکن اٹ سیلف یہ ایک حکم ہی اتنا ڈرانے والا ہے کہ گناہ بھی ایسا ہے کہ اس سے بڑا کوئی گناہ ہی نہیں ہے. تو معافی کیسے ہوگی آپ دیکھیے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھیے، اس کی شان دیکھیے کہ پھر بھی بندہ جس وقت بھی معافی مانگتا ہے، جس وقت 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. آج دیکھیے کتنی بڑی یہ تکلیف کی بات ہے. اب ہم لوگ جیسے امریکہ میں رہتے ہیں جو بھی، اب دیکھیے یہاں پہ جو بچے ہائی اسکول میں بچے، ایون 7-8 گریڈ کے بچے ہیں، کس طرح سے وہ نشے کے عادی ہیں. شراب کو تو اب ایک سائڈ پہ کہہ دیجئے، خا میم را کیا ہے؟ خمر ایسی چیز ہے جو کوئی کسی قسم کی ایسی ڈرگ جو آپ کو نشہ دے دیتی ہے، یہ وہ اس کے بارے میں یہاں پہ بات کی جا رہی ہے. اور بچے کیسے ڈرگس میں انوالو ہو رہے ہیں، ہم لوگوں کو، ماؤں کو پتہ ہی نہیں ہے. ہم لوگ دیکھیں باپ تو چلے بزی ہے نا کمانے میں،
مائیں بھی گھروں سے نکل جاتی ہیں کمانے کے لیے. آج نہ صرف بچے، بیٹیاں تک لوگوں کی، اللہ نہ کرے ربنا لا تجعلنا منہم، میں کسی کے بارے میں بات نہیں کر رہی ہوں، جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ ریگولر بات، کہ آپ دیکھیے باہر نکل کے آپ سنیے لوگوں کے ساتھ کہ کیا معاملے ہیں. کیونکہ مشکل یہ ہوتی ہے کہ صرف ہمیں اپنے گھر کا نہیں پتا ہوتا، باقی ہمیں سارے گھروں کا پتا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. جن کے گھروں میں بچے اس ایج میں ہیں نا، اور ان کی ماؤں کے ساتھ دوستی، آپ کبھی ان کی بات کر کے آپ ان بچوں سے سن کے تو دیکھیں کہ ان کے سکول میں کیا ہو رہا ہے، کیسے ڈرگز سپلائی ہو رہے ہیں. اور وہی بچے جو ہماری اپنی کمیونٹی کے بچے ہوتے ہیں جو ڈرگز سپلائی کر رہے ہوتے ہیں. اللہ نہ کرے کہ کسی کے ساتھ ایسا ظلم ہو، لیکن ہمیں آنکھیں تو کھولنی ہے نا اپنی. اور نہ صرف لڑکے، لڑکیاں تک ڈرگز میں انوالو ہیں، اتنی آسانی سے اویلیبل ہے باہر. ہم نے بچوں پہ اتنا ٹرسٹ کر کے چھوڑ دیتے ہیں، اور یہی چیزیں بچوں کو چوری کے اندر لے آتی ہیں. وہ پھر ماں کے پیسے، گھروں میں پیسے پڑے ہوتے ہیں، وہ چوری کرتے ہیں. پھر وہ پھر وہ ان کے گریڈز آخر میں ختم ہونے شروع ہو جاتے ہیں. پھر وہ زندگی میں وہ ایسی چیزوں میں انوالو ہو جاتے ہیں. ایون دیکھیں سگریٹ جو بچے پیتے ہیں، میری کسی بچوں سے بات ہو رہی تھی، چھوٹے بچے تھے ہائی اسکول کے، جب بھی اگر اب وہ چھوڑنا بھی اگر چاہتے ہیں تو ان کے لیے آسان نہیں ہے چھوڑنا. کیونکہ ان کو اب تو سگریٹ بھی ایسے ہیں کہ ماں باپ کو پتہ ہی نہیں چل سکتا، کیونکہ اسمیل ہی نہیں آتی ہے. پتہ ہی نہیں چلتا کہ بچے سگریٹ گھر میں پی رہے ہیں، اپنے کمروں میں لاک بیٹھے ہوئے. ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بچے تنگ نہیں کرے، اپنے اپنے کمپیوٹر لے کے بیٹھے ہوئے، اپنے گھر میں ٹی وی اپنے کمرے میں دیکھ رہے ہیں، ہوم ورک کر رہے ہوں گے انہوں نے، اور کیا کرنا ہے. ہماری اگلی نسلیں کدھر جا رہی ہیں، ہماری آنکھیں کب کھلیں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہ احکامات اگر ہمیں پتہ ہوں گے تو ہم اپنی اگلی نسلوں کو بتا دیں گے، جب ان کو سکھا دیں گے تو تبھی ہماری جان چھٹے گی. اب آگے آگے دیکھیں، جو پہلے دیکھیں شروع میں آپ دیکھیں ہماری نانی دادیوں کے زمانہ، ہماری تو عقل وہاں تک ہی جاتی ہے نا، ہم نے اس سے بات کے تو زمانے ہی نہیں دیکھے ہوئے. اس زمانے میں گھروں کے کیا ماحول ہوتے تھے. اب اگر ہم جیسے امریکہ میں آئے، آپ دیکھیے کہ ہمارے گھر میں جیسے ہم لوگ جب بڑے ہو کے ادھر آئے ہیں، اس کے بعد یہ تھا کہ ہم سے بڑے بہت تھوڑے لوگ تھے جن کے بچے ادھر پیدا ہوئے تھے. ہمارے پاس کوئی گائیڈ لائن نہیں تھی، ہمیں جو سمجھ آیا اس طرح سے ہم نے اپنی زندگیوں کو گزارنا شروع کیا. بیسٹ طریقے سے سوچا کہ الحمدللہ بچوں کو اچھی زندگی دینی ہے، گھر بنانے ہیں. خاوندوں نے بھی کام کیا، عورتیں بھی گھروں سے نکلی، بچوں کو بیبی سٹرز کو دے کے نکل گئے. پاکستان میں کیا ہوتا تھا کہ اگر اب بھی ریسنٹلی یہ ہوا کچھ سال پہلے کہ ساری عورتیں گھروں سے کام کے لیے نکلی ہیں زیادہ تر، تو پھر گھروں میں کوئی نانیاں دادیاں ہوتی تھی جو بچوں کی ٹیک کیئر کرتی تھی. یہاں پہ تو وہ بھی سسٹم نہیں تھا. بچے اگر بیبی سٹرز کو دیے تو انہوں نے کیا تربیت کرنی تھی. اگر بچے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو بعض دفعہ ماؤں کو یہ ہوتا ہے کہ اب تو اتنے بڑے ہو گئے کہ گھر میں اکیلے رہ سکتے ہیں، ان کا ڈر نہیں ہے، تو چلو بچہ دیکھ رہا ہے کوئی بات نہیں، میں کام پہ پہنچ جاتی ہوں. گھنٹوں پہ ہم لوگ مرتے ہیں. اگر کچھ آورز ہمارے کاٹ لیں تو جان نکل جاتی ہے کہ ہمارے تو اتنے آورز ہیں، ہم نے کمپلیٹ کرنے ہیں. ہم نے جن نسلوں کو پالنا تھا وہ کدھر سے کدھر چلی جا رہی ہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو تو احساس بھی نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے اپنی اراؤنڈ جو تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں نا، انہی میں ان کو لگتا ہے کہ نہیں اس کا بھی بچہ ٹھیک ہے، اس کا بھی بچہ ٹھیک ہے. لیکن کیا مسلمان ایسا ہونا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ مسلمان ایک دیوار کی مانند ہے، ایک جسم کی مانند ہے. اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس کو تکلیف کو محسوس کرتا ہے. آپ کبھی باہر نکل کے دیکھیے کہ کس طرح سے لوگوں کے ساتھ کیا کیا مشکلیں ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی، اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں. اللہ نہ کرے، میں بار بار یہی بات کہتی ہوں کہ اللہ نہ کرے کہ کسی کے ساتھ ایسے ہو، لیکن ہم نے اپنی آنکھیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا نا، کیونکہ ہم نے اپنے بہن بھائیوں کو ایسے نہیں فار ایگزامپل دیکھا ہوا، ہم نے اپنے باپ کو ایسے نہیں دیکھا ہوا، ہمارے گھر کا ماحول نہیں تھا. اب یہاں پہ جب ہم آئے ہیں تو ہم نے اپنی زندگیاں خود ہی سے کریٹ کی ہیں. ہم وہی چیز اپنے بچوں کے لیے سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمارے بچے بڑے اچھے ہیں. اور اگر آپ بلیو کریں کہ یہاں تک پرابلم ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کو کسی بچے کا پتہ بھی، آپ اس کے ماں باپ کو بھی نہیں بتا سکتے ہو. سب سے پہلے تو وہ آپ ہی سے لڑیں گے کہ تمہیں اتنی ہمت کیسی ہوئی کہ تم میرے بچے کے بارے میں ایسی بات کر رہی ہو. لیکن اگر کوئی سمجھدار ہے اور اگر وہ ایسی سچویشن نہیں بھی آتی ہے تو دوسری یہ بات ہوگی کہ وہ بچے جو ہیں وہ اتنا ڈرتے ہیں، جو اگر آپ کے بچے نے آپ کو بتایا ہے وہ آپ کو یہ کہے گا کہ مام پلیز ڈو ناٹ ٹاک اینی بڈی اباؤٹ دس. اس کے ماں باپ کو بھی نہیں بتانا، کیونکہ اسکول میں بلی کرتے ہیں اور اسکول میں بچوں کو تنگ کریں گے اور وہ اس کو بالکل علیحدہ سے کر دیتے ہیں اور بچے مینٹلی طور پہ وہ اس سے ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے.
ہمارے یہ قرآن میں جو حکم ہے اس کی اہمیت کا جب ہمیں احساس ہوگا نا تو تبھی ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ اتنی آسانی سے جو ہم چیزیں کر دیتے ہیں نا تو وہ پیچھے جا کے ہماری نسلوں کو کیسے وہ تباہ کر رہی ہوتی ہیں. اللہ نہ کرے پھر میں وہی کہتی ہوں ہم سب مل کے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. آمین ثم آمین. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, کہیں مت جائیے گا, پھر انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی, ہم کر رہے ہیں سورۃ بقرہ کی الحمدللہ آیت نمبر 219. اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں کہ وَيَسْأَلُونَكَ, اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے. کس سے سوال کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اور سوال کون کر رہے ہیں؟ صحابہ کر رہے ہیں. مَاذَا يُنْفِقُونَ, کہ کیا ہم سب خرچ کریں. قُلِ الْعَفْوَ, کہہ دو کہ جو زائد ہے. آپ کو یاد ہے تھوڑی دیر پہلے ہم نے آیت پڑھی تھی 216 سورۃ بقرہ کی, جس میں صحابہ نے یہی سیم کوسچن کیا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری ایک ڈیٹیل دی تھی کہ اپنے والدین پہ خرچ کرو, رشتہ داروں پہ کرو, یتیموں پہ کرو, مسکینوں پہ کرو, اور ساری ایک لمبی ڈیٹیل دی تھی. اس کے بعد دوبارہ سے سوال کیوں کر رہے ہیں صحابہ؟ دیکھیں ان کو اتنی لالچ ہوتی تھی کہ ہم کیسے نیکیاں کمائیں, کہ اگر ان ساری جگہوں پہ بھی ہم نے دے دیا, ہمارا مال ابھی بچا ہے, تو پھر ہم اور کہاں پہ خرچ کریں. کتنی خوبصورتی سے یہ کویسچنز پوچھے گئے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی کیا جواب دیا کہ جو تمہارے پاس زائد ہے. قُلِ الْعَفْوَ, کہہ دو کہ جو تمہارے پاس زائد ہے. ہماری طرح یہ نہیں ہوتا کہ ہم جمع کر کے رکھتے ہیں, ہم پھر کمیٹیاں ڈالتے ہیں, پھر ہم جمع کرتے ہیں, پھر وہ تو خیر عورتوں کا کام ہے. لیکن آدمیوں کو بھی دیکھیں, آگے دیکھنا سورۃ 30 پارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وائل ہے ان لوگوں کے لیے جو جمع کرتے ہیں اپنے مال اس طرح سے, اور وہ بینکوں میں اکٹھے کر کے رکھتے ہیں اور لوگوں کو نہیں دیتے ہیں. اللہ اکبر. اور کہتے ہیں کذالک, اسی طرح سے یبین اللہ, اللہ بیان کرتے ہیں لکم, تمہارے لیے, آیات کو, لعلکم, تاکہ تم, تتفکرون, تاکہ تم سب غور کرو. کن چیزوں پہ غور کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخر یہ احکامات ہمیں کیوں دیے ہیں. اب دیکھیے غور تو کرنے والی بات ہے نا, کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور حوا کو کریٹ کیا تھا تو کیا ہوا تھا؟ دونوں کو کہا کہ تم جنت میں چلے جاؤ. دونوں سے غلطی ہوگی, انہوں نے وہ پھل کھا لیا. دونوں کو کہا کہ زمین پہ اترو, اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب زمین پہ اتارا تو سب سے پہلا حکم کیا دیا تھا کہ ہدایت میری طرف سے آئے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے نہیں چھوڑا کہ ٹھیک ہے اب زمین پہ چلے جاؤ, جو دل چاہتا ہے کرو, آ جاؤ گے تو میں تم سے حساب لے لوں گا. کبھی بھی ایسا وقت نہیں آیا کہ انسانوں کے پاس کوئی گائیڈنس نہیں تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر موقع پہ نبی بھیجے اور کتابیں بھیجی ہیں. اور الحمدللہ ہمارے پاس تو آخری نبی تھے اور ہمارے پاس آخری یہ بک ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اور صحابہ کا بھی کویسچن دیکھیے کہ وہ کویسچن کیا کر رہے ہیں کہ اب ہم نے وہ سارا خرچ کر لیا ہے, ان پہ ہم کرتے ہیں, تو اب ہم کیا کریں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو زائد ہے نا وہ سارا تم خرچ کر دو, تاکہ لعلکم تتفکرون, تاکہ تم تتفکرون, تم سب غور و فکر کرو پھر دنیا والآخرہ, کہ دنیا میں اس کا کیا فائدہ اور آخرت میں اس کا کیا فائدہ ہے. دنیا کی زندگی تو دیکھیں اتنی چھوٹی سی ہے, یہ تو ختم ہی ہو جانی ہے. اصل میں مقصد یہ ہے کہ آخرت میں اس کا تمہیں کیا اجر ملے گا. کیونکہ یاد ہے میں آپ کو لاسٹ پروگرام میں بتا رہی تھی کہ جب صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے دور میں جتنا قرآن اترا تھا وہ سارا اس کے بارے میں تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ توحید پہ اتنا پکا لوگوں کو کر دیا تھا. توحید پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسے لوگوں کے اندر چھائی ہوئی تھی کہ اگر ایک حکم آتا تھا وہ فوراً اس پہ عمل کرنے کے لیے بھاگتے تھے. سمینا وات آنا والی بات ہوتی تھی. آپ کو یاد ہے حضرت عمر کے بارے میں نے بتایا تھا کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر تم تب تک مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک تم اللہ اور اس کے رسول سے اس سے زیادہ محبت نہ کرو جتنے تم اپنے نفس سے محبت کرتے ہو. تو حضرت عمر نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں, میں اپنے سے زیادہ آپ سے محبت نہیں کرتا. تو انہوں نے کہا تھا کہ تم ابھی مومن نہیں ہو, کیونکہ صحابہ جھوٹ تو نہیں بولتے تھے نا. پھر نبی عمر واپس آئے اور آ کے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آج میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ میں اپنے سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اب تم مومن ہو. اور اس کے پیچھے بھی دیکھیں کتنی بڑی حکمتیں ہیں کہ جب انسان اپنی ذات سے باہر نکلتا ہے نا تو پھر ہی خیر پھیلا سکتا ہے.
پھر دوسروں کی مدد کر سکتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی بھی نعمتیں دی ہیں ان کی وجہ ہی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تو وہ کیا خود نہیں دے سکتے تھے. اللہ چاہتے تو ہر انسان کے گھر میں جتنی بھی چیزیں دینی ہیں، جو بھی اس کو نعمتیں عطا کرنی ہیں، اللہ تعالیٰ بھر دیتے ہیں ان کے گھروں کو. لیکن اللہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے جب کسی کو دے تو اجر ہمیں ملے. یہ کتنی بڑی بات ہے. اگر کوئی آپ سے کوئی سوال کرتا ہے، کوئی مانگتا ہے، تو اس کا شکر ادا کیا کرو کہ تمہاری وجہ سے میرے درجات بلند ہوئے، تمہاری وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں میری عزتیں بلند ہو گئیں. الحمدللہ. جب اسی لیے تفکرون کا یہ لفظ ہے کہ آپ تفکر کیا کرو کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کس لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہ احکامات ہیں. اور آگے ان کا سوال دیکھیے کہ وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سب سوال کرتے ہیں آپ سے عَنِ الْيَتَامَى، یتیموں کے بارے میں. اب یہ سوال اس لیے یہاں پہ میں آپ کو تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل بتا دوں کہ پہلے حکم آیا کیونکہ اب صحابہ جب مدینہ میں آئے ہیں تو مدینہ میں آتے جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، جنگ احزاب، اتنی جنگیں ہو رہی تھی جس میں صحابہ جو تھے وہ ڈیفینیٹلی شہید ہو رہے تھے. اور اس کے پیچھے جو پھر عورتیں بچ جاتی تھیں، ان کے بچے بچ جاتے تھے. تو اس کے بارے میں پھر ایک آیت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم یتیم کا مال کھاتے ہو تو تم اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہو. اس سے بھی وہ ڈر گئے کہ یہ کیا، اب ان کے مال کا حفاظت کرنا کہ اچھا اگر کھانا پکا ہے تو اس میں سے بھی ہم نہیں کھائیں، یہ نہ کہ ہماری پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. تو ان کو اس بات کا فکر تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا ڈیٹیل سے بتائیں کہ ہم کیسے کریں تاکہ ہمارا یہ ڈر ختم ہو. تو انہوں نے یتیم کے بارے میں جب پوچھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے جواب دے رہے ہیں، کل اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے، اصلاح بھلائی کرنا، لہم ان کے لیے، خیرن بہتر ہے. کہ اگر تم ان کی بھلائی کا سوچتے ہو، ایسا نہیں ہے کہ یتیم ہے تو آپ نے زکوٰۃ کا مہینہ آیا تو آپ نے پیسے دے کے رشتہ داروں میں آپ نے سوچا میں نے اپنا فرض پورا کر دیا. نہیں، ان کی اصلاح کی کوشش کرنا. آپ یہ دیکھو کہ وہ بچے سکول پراپر جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے، ان کے گھر کے ایسے خرچے تو نہیں کم ہو رہے ہیں جس سے ان کی تربیت میں فرق پڑ رہا ہے. اگر وہ بچے کالج میں پڑھ رہے ہیں تو آپ دیکھیے ان کو ہیلپ کیجیے بتانے کے کہ کون سا پروفیشن ان کے لیے اچھا ہے، ان کی اصلاح کرنا. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ بچے چھوٹے ہیں، وہ غلط چیزوں میں انوالو ہو جائیں گے تو ان کو اپنا ٹائم تھوڑا دیں اور ان کو صحیح راستے پہ چلنے میں ان کی مدد کرے. یہ بہت بڑی بات ہے. اصلاح لہم ان کے لیے، خیرن بہتر ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ اور اگر تم سب مل جل کر رہو، فَإِخْوَانَكُمْ تو وہ تمہارے بھائی ہی ہیں. کیونکہ بعض صحابہ ایسے تھے کہ جو ان کے گھروں میں اتنی غربت تھی کہ کھانے کے لیے بھی پیسہ نہیں ہوتا تھا، لیکن اگر کوئی ایک یتیم بچہ ہے جس کو اس کی وراثت میں جائیداد ملی ہوئی ہے، تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ حکم سنایا کہ دیکھو اگر ان کی پیسوں سے تم گھر میں کھانا پکاتے ہو، تم ان میں سے کھانا کھا بھی لیتے ہو تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، وہ تمہارے بھائی ہیں. واللہ اللہ یعلم جانتا ہے. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساتھ ہی بتا دیا کہ اللہ سارا جانتا ہے. المفسد کہ مفسد کون ہے، بگاڑ کرنے والا کون ہے، من المصلح اصلاح کرنے والوں سے. کہ تم یہ نہ سوچنا کہ اب اللہ نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے جی تم ملا جلا لو، اب وہ تمہارے بھائی ہیں، اب ان کا پیسہ تم کھانا شروع کر دو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں جانتا ہوں، میں فساد کرنے والا کہ کس کی نیت غلط ہے اور کس کی نیت اصلاح کرنے کی ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر چاہتا اللہ، لَآنَاتَكُمْ تو تمہیں یقیناً مشقت میں ڈال دیتا. ان اللہ بے شک اللہ عزیز بہت غالب ہے، حکیم اور حکمت والا ہے. مشقت میں کیا ڈالتے اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ اگر وہی حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ رکھتے کہ نہیں اگر تم ان کے ہاتھ بھی لگاؤ گے پیسوں میں تو تم اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہو، تو پھر کتنی مشکل ہو جاتی نا. تو اللہ ایسا نہیں چاہتا کہ تمہارے لیے مشکل کرے، کیونکہ دین اسلام صرف آسانیوں کا دین ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. صرف وہ بات ہے کہ ایک دفعہ اپنے آپ کو تیار کر لیں اس لیے کہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم آئے گا میں نے اس پہ عمل کرنا ہے، نو میٹر واٹ. کوئی حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ایسا حکم دے گا آپ کو جو آپ نہیں کر سکتے ہو؟ ایسا کیا ممکن ہے؟ بالکل ممکن نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی اور صحابہ نے پریکٹیکلی وہ کر کے دکھایا جو قرآن میں تھا، اور اس بات کا ثبوت دے دیا کہ یہ پریکٹیکل ریلیجن ہے. الحمدللہ. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا اور نہ تنکحوا تم نکاح کرو المشرکاتی مشرک عورتوں سے حتیٰ یہاں تک کہ یؤمننا کہ وہ ایمان لے آئیں. دیکھیں یہاں پہ رہتے ہوئے
ये बहुत बड़ा फितना है अमेरिका में रहते हुए, स्पेशली क्योंकि हम सारी कम्युनिटीज़ के साथ रहते हैं। अब हमारे क्योंकि बच्चे भी बेचारे इधर ही रहते हैं, उन्हीं स्कूलों में जाते हैं, उन्हीं कॉलेजेस में जाते हैं, उन्हीं लोगों से मिलते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि लाइकिंग हो जाती है, और ये बहुत मुश्किल मुकाम होता है कि आपको कोई पसंद आ जाए और फिर आप उससे बैक ऑफ होना, या फिर आप किसकी खातिर, जब तक आपके दिल में अल्लाह सुब्हान ताला का वो डर नहीं होगा और वो मोहब्बत नहीं होगी ना, तो ये काम होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए बार बार जो बात होती है ना कि कुरान खोलो अपनी ज़िंदगी में, देखो कि अल्लाह सुब्हान ताला के क्या अहकामात हैं, तो आसानी हो जाती है। कि अल्लाह कह रहे हैं कि तुम मत निकाह करो मुशरिक औरतों से, ये आदमियों से कहा जा रहा है, हत्ता युमिन्ना, यहाँ तक के वो ईमान ले आए, वाला आमतुन, और लौंडी गुलाम, मोमिनातुन मोमिन, खैरुन बेहतर है, मिम मुशरिकातिन, मुशरिक औरत, मुशरिक जो है मुशरिक औरत से। यहाँ पे देखिए फिर वही बात है कि मोमिन की बात हो रही है कि मोमिन अगर तुम्हारी, आजकल तो लौंडियां नहीं है, तो हम कैसे समझेंगे कि अगर कोई बहुत ऐसा है कि तुम्हारा मुकाम, तुम्हारा स्टेटस बहुत ऊंचा है और तुम्हारे पास तुम्हें ऐसी औरत जो बहुत गरीब है लेकिन वो मोमिन है ना, तो वो तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम उस मुशरिक औरत से शादी कर लो जो तुम्हें पसंद है। और आगे अल्लाह सुब्हान ताला उसकी वजह भी बताएंगे कि वो ये क्यों कह रहे हैं, और आगे कहते हैं वलौ आजबतकुम, अगरचे वो तुम्हें भली ही लगे। ये इस जगह पे जब आप किसी को कुर्बानी देने का होता है ना, कि अगर कोई यहाँ पे आके अपने दिल के हाथों मजबूर हो जाए और फिर अल्लाह के आगे सरनगू हो जाए, तो ये मुकाम तो आप देखिए कि क्या कितना बड़ा होगा। वला तनकिहो, और मत निकाह करवाओ, तनकिहो, ये देखिए ये लफ्ज को बड़े गौर से सुनिएगा कि ना निकाह करवाओ, क्योंकि निकाह औरत का उसका वली करवाता है ना, तो ये वली को कहा जा रहा है कि मत निकाह कराओ अल मुशरिकीना, मुशरिक मर्दों से, हत्ता यहाँ तक कि युमिनु, वो ईमान ले आए, वाला अब्दुन, और यकीनन गुलाम आदमी, मोमिनुन, ईमान वाला, खैरुन, बेहतर है, मिन मुशरिक, सेम वही हुक्म है कि मुशरिक आदमी से, कि जैसे औरत के लिए हुक्म है वही आदमी के लिए भी हुक्म है, वलो आजबकुम, और अगरचे वो तुम्हें भला ही लगे। उलाय का, अब वजह बता रहे हैं अल्लाह सुब्हान ताला की ये क्यों कह रहे हैं कि उलाय का यही लोग है, यद ऊना, वो सब पुकारते हैं, सब बुलाते हैं, इलन नारी, आग की तरफ, वल्लाहु, अल्लाह, यद ऊ, बुलाता है, अलल जन्नती, जन्नत की तरफ। अब यहाँ पे ये क्यों कहा जा रहा है कि वो तुम्हें आग की तरफ बुलाते हैं और ये जन्नत की तरफ बुलाते हैं? क्योंकि शादी जो है वो एक ऐसा अदारा है, अल्लाह सुब्हान ताला आगे देखिएगा जब निकाह का हुक्म आएगा और सारा अल्लाह सुब्हान ताला बताते हैं कि कैसे आप ये अदारा कैसे कायम करना है, आदमी का क्या है, औरत कैसे रहेगी। हमने पीछे आयत पढ़ी थी जिसमें था कि औरत तुम्हारा लिबास है, आदमी को कहा कि तुम्हारा लिबास आदमी है, औरत को कहा कि तुम्हारा लिबास खामंद है तुम्हारा, और बीवी तुम्हारा लिबास है। अब आगे जाके भी अल्लाह सुब्हान ताला इंशाल्लाह इतनी खूबसूरत एक आयत आएगी कि तुम्हारी खेती है तुम्हारी बीवी, और इतनी खूबसूरती से अल्लाह सुब्हान ताला उसमें बयान करते हैं कि किस तरह से तुम्हारी खेती है कि तुम्हारा दिल खुश हो उसको देख के। तो यहाँ पे जब वो अदारा कायम होना है, अगर उसमें मुशरिक औरत होती है, अगर तुम्हारा या मुशरिक आदमी है, तो वो अदारा क्योंकि मकसद उसका क्या है कि जब फिर बच्चे पैदा होंगे तो वो किसके मजहब पे जाएंगे, और जब अगर वो मजहब उसका लेते हैं जो औरत का है, या वो अपने बाप का लेते हैं, अगर अल्लाह सुब्हान ताला इजाजत दे देते कि शादी हो सकती है, तो फिर वो आग की तरफ ही जाएंगे ना। मुशरिक तो दोज़ख में ही जाएगा, मुशरिक तो जन्नत में नहीं जाएगा। तो अल्लाह सुब्हान ताला यहाँ पे इसीलिए मना कर रहे हैं कि शुरू से ही इस चीज से बाज रहो। ये देखिए जब बच्चों को पहले दिन से इस बात का पता होगा ना कि हमारे मजहब में इसकी इजाजत ही नहीं है, तो वो खुद ही से इससे बाज रहेंगे। शुरू से उनकी तरबियत ऐसी कर दे तो आसानी हो जाएगी, क्योंकि अब सोसाइटी में इतना मिक्स है कि लोगों बच्चों को नहीं समझ आती है इन चीज़ों की ना। फिर एक दफ़ा जब मोहब्बत हो जाती है तो उनको उससे हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हान ताला क्या कहते हैं कि वो वल्लाहु, अल्लाह, यदउ इलल जन्नती, अल्लाह सुब्हान ताला तुम्हें बुलाते हैं जन्नत की तरफ, वल मगफिराती, और मगफरत की तरफ, बिइज़्निही, अपने हुक्म से। अल्लाह सुब्हान ताला के अहकामात मैंने आपको बताए थे, सूरत बकरा में 1000 हुक्म है। अब हर प्रोग्राम में आप देखिएगा आपको इतने अहकामात मिलेंगे कि अल्लाह सुब्हान, अहकामात क्या है
کہ अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहते हैं कि लोगों को तकलीफ ना हो। अगर वो ऐसा काम करेंगे दुनिया में तो दुनिया में भी उनको रुसवाई होगी, दुनिया में भी परेशानी होगी। कल को आज तो उनको मोहब्बत के मारे नहीं पता चलता, उनकी आंखें उनको वो चीज़ नहीं दिखा रही हैं, लेकिन मुस्तकबिल में जब उनके बच्चे उनके दीन पे नहीं होंगे तो उनको उस पे भी तकलीफ होगी अगर वो गलत रास्ते पे चलेंगे। क्योंकि औरत है, अगर बीवी अगर आपकी मुशरिका है तो वो डेफिनेटली वो ऐसी जगहों पे बच्चों को लेके जाएगी। कल को जब बेटियां ऐसे काम करेंगी तो बाप को नहीं अच्छा लगेगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला इसीलिए यहाँ पे पहले से वार्न कर रहे हैं, और इसकी इजाजत ही नहीं है, आप कर ही नहीं सकते। वली को भी इजाजत नहीं है कि वो लड़की का निकाह करे, और ना ही आदमी को इजाजत है। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं वयुबय्यिनु, और अल्लाह बयान करते हैं आयात ही, अपनी आयात को, लिन्नासी, लोगों के लिए, लअल्लहुम, ताकि वो यतज़क्करून, ताकि वो नसीहत पकड़ें। अब फिर अगला सवाल देखिए क्या है कि वयसअलूनका, और वो सवाल करते हैं आपसे, अनिल महीद, महीद के बारे में, ये है हैज के बारे में सवाल करते हैं। अब आप इंशाल्लाह हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। अब देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे हमें क्या हुक्म देते हैं। ओके, इंतजार कीजिए थोड़ा सा। आप देख रहे हैं कुरान मेरी जिंदगी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम कर रहे हैं आयत नंबर 222, अल्हम्दुलिल्लाह 222 नंबर की आयत कर रहे हैं कि वयसअलूनका, और वह सवाल करते हैं, अनिल महीद, हैज के बारे में, पीरियड्स के बारे में। कुल कह दीजिए, हुआ वो अजन, तकलीफ है, फ़अतज़िलू, बस तुम अलग रहो, अन्निसा, औरतों से, फिल महीद, पीरियड्स के दिनों में, वला तक़रबूहुन्ना, और मत करीब जाओ उनके, हत्ता, यहाँ तक के, यतहुरना, वो पाक हो जाए, फ़ाइज़ा, बस जब, ततहरना, वो अच्छी तरह पाक हो जाए, फ़अतूहुन्ना, तो उनके करीब आओ, मिन हैसो, जहाँ से, अमरकुमुल्लाह, अल्लाह ने हुक्म दिया है। देखिए इस लफ्ज को आप जरा अंडरलाइन करें कि अमरकुमुल्लाह, कि अल्लाह, ये भी हुक्म अल्लाह की तरफ से है, अपनी मर्जी का कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो दिल चाहेगा उसी तरह से करना है, कि अमरकुमुल्लाह, जिस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म दिया है उस तरह से, फ़अतूहुन्ना, आओ उनके पास, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, युहिब्बुत तव्वाबीन, पसंद करता है तौबा करने वालों को। यहाँ पे क्यों तौबा का लफ्ज़ आया है? इसलिए कि अगर पहले कोई ऐसी गलती की है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से तौबा करो, और अल्लाह सुब्हानहू तआला तौबा कबूल करने वाला है। वयुहिब्बुल मुतत्तहरीन, और वो पसंद करता है पाक साफ लोगों को। और फिर आगे कहते हैं निसाउकुम, निसाउकुम, तुम्हारी औरतें, हर्सुल लकुम, हर्स कहते हैं खेती को, लकुम, तुम्हारे लिए, कि तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां हैं। फ़अतू, पस आओ, हर्सकुम, अपनी खेती में। अब आगे मैं इंशाल्लाह आपको बता दूं, पहले हम इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लें। ये आयत अक्सर जब हम कॉलेज में थे, मुझे याद है कि BA में थे मेरा ख्याल है, तो उस वक्त सूरत बकरा हमने पढ़ी थी, तो वो ये होता था कि क्या मतलब है, हम क्यों खेती हैं। तो लेकिन जब इसकी डिटेल पढ़ी तो इतनी खूबसूरत लगी, जिसकी खादनी देखिए, किसान के लिए उसकी खेती कितनी इंपॉर्टेंट होती है। उसको देखते हैं तो उसकी आंखें खुश हो जाती हैं, उसको देखते हैं उसकी आंखों को ठंडक पहुंचती है। उसकी पूरी जिंदगी उसकी खेती होती है। वो अपनी फसलों को जब उगाता है, देखिए जब उसमें तो कीड़े आते हैं या कुछ ऐसी चीज होती है तो वो उनको मारने का बंदोबस्त करता है। अगर कोई ऐसी जड़ी बूटियां जो नुकसानदेह होती हैं उनको वो खींच के बाहर निकाल देता है। वो दिन रात अपनी खेती में काम करता है, उसको खुशहाल बनाने के लिए काम करता है। अब जरा अपनी इमेजिनेशन में देखिए कि किसान अपनी खेती में क्या क्या चीजें करता है और कितनी खुशी से करता है। पूरी जिंदगी अपनी खेती में लगा देता है, दिन रात। जिस वक्त उसके फल निकलने का वक्त होता है उसकी खुशी का आलम देखिए। ये मैंने एक्सपीरियंस किया था एक ऐसे कि घर में मैंने एक बीज बोया था एक छोटे से पॉट में, और मुझे याद है वो पहला दिन, जिस दिन छोटा सा वो एक पौधा जब निकला था, तो मैं खुशी से, मेरी खुशी की इंतहा देखने वाली थी कि अल्लाह, वो जो पौधा मैंने उगाया वो छोटा सा कॉम्पल निकल आया। तो बिल्कुल आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आदमियों से ये कह रहे हैं कि तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, उनकी इसी तरह से हिफाजत करो, इसी तरह से उनको देख के खुश हो जाओ, वो तुम्हारे लिए खुशियों का पैगाम लाने वाली हैं। और फतू, पस आओ, हरसकुम, अपनी खेती में, अन्ना, जिस तरह तुम चाहो। अब देखिए अन्ना तुम को वापस आप लेके जाइए अमरकुमुल्लाह,
کہ جیسے اللہ نے حکم دیا تو آپ کو اس آیت کی بڑی خوبصورتی سے سمجھ آ جائے گی. آپ کو کسی سے اس کے بارے میں پوچھنا بھی نہیں پڑے گا کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس طرح سے اپنی کھیتی میں آؤ. وَقَدِّمُوا اور تم سب بھیجو لِأَنفُسِكُمْ اپنے نفسوں کے لیے. کہ کیا بھیجو اپنے نفسوں کے لیے؟ دیکھیے یہ رشتہ بھی ایسا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس رشتوں کے بارے میں جو پوری احکامات دے دیے اور پھر بتایا کہ تم آگے بھیجو. مینز اگر تم جو نیکی کا کام کرو گے وہ تمہاری آگے جائے گی اور اگلے جہاں میں تمہیں انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا. وَاتَّقُوا اللَّهَ تو اللہ سے ڈرو. وَعْلَمُوا اور جان لو اَنَّكُمْ بے شک تم ملاقوہ اس سے ملاقات کرنے والے ہو. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ پس مومنوں کو خوشخبری سنا دو. دیکھیے اس میں ملاقات کا لفظ کیوں آیا؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ تم یہ مت سوچنا کہ تمہیں دنیا میں چھوڑ دیا اور تمہاری زندگی دنیا میں ختم ہوگی. تم جو کام کرو گے جیسے کام کرو گے تمہاری کوئی پوچھ نہیں ہوگی. تم ایک دن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والے ہو اور اس میں تمہیں اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہوگا. اور خوشخبری سنا دو مومن عورتوں کو، مومن آدمیوں کو جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدود کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. وَلَا تَجْعَلُوا اور نہ تم سب بناؤ اللہ کو عُرْدَةٌ ڈھال لِإِيمَانِكُمْ اپنی قسموں کی ان کے تبرو کہ تم سب نیکی نہ کرو. وَتَتَّقُوا اور نہ تم تقوی اختیار کرو. وَتُصْلِحُوا اور نہ تم اصلاح کرواؤ بین الناس لوگوں کے درمیان. یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ایسی قسمیں مت کھاؤ. جیسے فار ایگزامپل ہم قسم کھا لیں کہ میں قسم کھاتی ہوں کہ میں تم سے بات نہیں کروں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مت اللہ کی قسمیں ایسی کھاؤ جو تم لوگوں کو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو صلح رحمی کا حکم دیا ہے اور تم قسم کھاتے ہو کہ میں تم سے بات نہیں کروں گی کبھی بھی، میں اللہ کی قسم کھا کے یہ کہتی ہوں. تو یہاں پہ انہی باتوں سے روکا گیا کہ اللہ کو اپنی قسموں کا، اپنی باتوں کا ڈھال مت بناؤ. ولا بین الناس لوگ واللہ اللہ سمیع علیم سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. اور آگے اتنی پیاری یہ مجھے بات لگتی ہے کہ پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ مت کرو، میرا نام لے کے جھوٹی قسمیں مت کھاؤ اور کسی کو ایسی چیزیں جو اللہ نے حکم دیا ہے اس بات کو لے کے کہ میں اسے بات نہیں کروں گی، یا ایسی کوئی چیز کہتے ہو تو اللہ کو اس پہ گواہ بنا دیتے ہو، تو ایسی چیزیں مت کرو. لا یؤاخذکم نہیں تمہاری پکڑ ہوگی، اللہ نہیں تمہیں پکڑے گا اللہ باللغو فی ایمانکم تمہاری ایسی قسموں سے جو تم بے سوچے سمجھے کھا لیتے ہو. اب کیونکہ پہلا جب حکم آیا تو وہ تو ڈر کے یہ ہوتا ہے نا کہ اب تو ہم کوئی لفظ بھی نہیں بول سکتے، کیونکہ اس زمانے میں بھی مشرکین مکہ کو عادت تھی کہ وہ ہر بات میں واللہ تاللہ اس طرح سے تا بھی قسم کا ہوتا ہے، وا قسم کا ہوتا ہے، تو وہ ایسے قسم کھا لیتے تھے اور ان کا مقصد نہیں ہوتا تھا. جیسے آپ ریگولر بات کرو تو آپ کو قسم سے میرا یہ مطلب نہیں ہے، تو آپ کا مقصد کسی کو ہرٹ کرنا نہیں ہے، آپ کا مقصد کوئی ایسی جان بوجھ کے اللہ کی قسم کھا کے کسی کو دھوکہ دینا نہیں ہے یا کسی کے ساتھ نقصان دینا نہیں ہے. تو اس بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہاری وہ قسمیں جو تم بلا ارادہ کھا لیتے ہو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا مواخذہ نہیں ہوگا. لیکن یواخذکم وہ مواخذہ کرے گا تمہارا بما کسبت قلوبکم جو تمہارے دلوں نے کمایا ہے. اب دیکھیے ہم جب کمانے جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم باہر نکلتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، پھر کاروبار ہوتا ہے، پھر اس میں کماتے ہیں نا. یہاں پہ بات آ رہی ہے قلوبکم تمہارے دل جو کماتے ہیں، تمہاری نیتوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو تمہاری نیتیں ہیں نا اس کو دیکھا جائے گا. تمہارے دل کی کمائی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آخر میں جو تمہارے دل میں بھی بات ہے اس کو بھی نکال کے باہر لے آئے گا. تو وہ وہاں پہ یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے بما کسبت قلوبکم جو کمایا تمہارے دلوں نے. واللہ اللہ غفور بخشنے والا ہے، حلیم اور بڑا بردبار ہے. للذین وہ لوگ جو یؤلون سب قسم کھا لیتے ہیں من نسائہم اپنی عورتوں کے بارے میں، تربصوا کہ وہ انتظار کرنا ہے، اربعۃ اشہر 4 مہینے. یہاں سے میں آپ کو بتا دوں یہ ایلا کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ بعض دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایلا کیا تھا 1 مہینے کا اپنی بیویوں کے ساتھ، کہ انہوں نے قسم کھائی تھی کہ میں اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا. اور وہ یہ مجھے بڑی کیوٹ بات لگتی ہے حضرت عائشہ کی، کیونکہ انہوں نے جب قسم کھائی کہ میں 1 مہینہ نہیں آؤں گا، تو مہینہ جیسے 30 دن کا ہوتا ہے
उस ज़माने में कैलेंडर तो थे नहीं, चांद को देख के तारीखें जैसे देखते थे कि इतनी तारीख होगी इतनी तारीख होगी। हज़रत आयशा डेफिनेटली इंतज़ार कर रही होंगी कि 1 महीने की कसम खाई है, अब सुलह के लिए वो आ जाएंगे वापस, उनको इंतज़ार भी था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 29वें दिन वापस जब आ गए तो हज़रत आयशा ने उनको कहा कि आपने तो महीने की कसम खाई थी, आप तो 29वें दिन वापस आ गए। तो उन्होंने कहा कि महीना 29 दिन का भी होता है। तो उससे मुझे ये बड़ी प्यारी बात लगती थी। तो यहाँ पे एक्चुअली उसी बात के बारे में बता रहे हैं कि वो लोग लिल्लज़ीना, और उन लोगों के लिए जो कसम खा लेते हैं अपनी बीवियों से तो कि वो उनसे उनके पास नहीं जाएंगे, तो वो 4 महीने की मुद्दत है सिर्फ उसके लिए, कि 4 महीने की मोहलत है उनको कि अगर वो अपनी बीवियों के पास नहीं जाते। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर वो 4 महीने नहीं जाते हैं तो उसके बाद उसके जो लड़की है उसके वली को ये हक पहुंचता है कि वो उस आदमी को मजबूर करे इस बात पे कि या तो वो अपनी बीवी को वापस उसके पास जाए या फिर वो उसको तलाक दे दे, क्योंकि उसके बाद अगर उसने नहीं रखना तो अच्छे तरीके से उसे रुखसत कर दे। फ़इन फ़ावू, बस अगर वो रुजू कर लें, फ़इन्नल्लाह, तो अल्लाह गफूरुर रहीम, बड़ा बख्शने वाला और रहम करने वाला है।